آپ کبھی بھی خرید سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد قیمتی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس میں جو بچے کے اندر اس کے ذریعے سے جو ٹیلنٹ آئے گا وہ ٹیلنٹ نہیں خریدا جا سکتا مارکیٹ میں۔ خرید سکتے ہیں آپ بچے کے اندر کا ٹیلنٹ؟ نہیں خرید سکتے جب تک بچے خود محنت نہیں کریں گے، جب تک پڑھیں گے نہیں آپ خرید نہیں سکتے۔ تو یہ چیز وہ اس کی اہمیت اس لیے یہاں پر ہے۔ بہرحال آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں بہت شارٹ کٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس کے بعد پروگرام کا باضابطہ آغاز ہوگا۔ ابھی ہمارے جو یہاں پہ ججز بیٹھی ہوئی ہیں، عالمائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ مدرسے کی معلمات ہیں، اور یہ جو ہے بچوں کا بھی نام تیار کریں، لسٹ تیار کریں، اور اس کے بعد سارے بچے آئیں گے، ایک ایک کر کے ہم بچوں کو بلائیں گے، وہ بچوں کا پرفارمنس، ان کا نام، ان کا پرفارمنس جو ہے لکھ کر کے ان کا نمبر دیں گے، اور جن کے بچوں کے پیرنٹس آئے ہوں گے ان کو آپ 2 نمبر ایکسٹرا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے نمبر ان کے ہو جائیں گے لاسٹ میں ہم ان کے پیرنٹس سے کو یہاں پہ پوچھیں گے کہ پیرنٹس میں سے کوئی ہے یا گارجین میں سے کوئی ہے، تو ان کو 2 نمبر ایکسٹرا آپ دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ صرف محنت کر رہا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کتنے بیدار ہیں، آپ کتنے ذمہ دار ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ بچوں کے محنت کے ساتھ ساتھ جب بچے کے پیرنٹس جب جاتے ہیں ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں تو بچے کا جو حوصلہ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے بار بار مدرسے کے گروپ میں بھی ہم نے بار بار کہا کہ پیرنٹس کا آنا بہت ضروری ہے، جو بچے پیرنٹس کو لے کے آئیں گے ان کو 2 نمبر ایکسٹرا ملے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں میں نے کیوں کہا۔ بہرحال آج کا جو دن ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، یوم ولادت ہے۔ یعنی آج کے دن مکہ شریف کے اندر، شہر مکہ میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ہمارے آقا جس دن پیدا ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہندوستان میں ایک لیڈر ہے جنہیں ہم گاندھی جی کہتے ہیں، جب وہ گاندھی جی کی ہر سال جینتی مناتے، کیوں مناتے ہیں؟ ان کے پیدائش کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بہت مہان کام کیا ہے، دیش کو آزاد کرایا ہے، دیش کو آزاد کرایا ہے، اس کے لیے لڑائی کی ہے، انگریزوں کو دیش سے بھگا کر کے جو ہے اپنے دیش کے اندر خوشحالی لے کر کے آئے، دیش کو سوتنتر کرایا ہے، اس لیے ان کو جو ہے ان کی جینتی منائی جاتی ہے۔ لیکن اب آپ کو میں اپنے نبی کی طرف لے کے چلوں، یہ تو ایک ملک کے لیے ہے کہ ایک ملک میں کوئی نمایاں کام کرتے ہیں، کوئی خاص ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کسی کی بلیدان ہوتا ہے کسی کا، تو اس دیش کے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ لیکن جس وقت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس دن پیدا ہوئے، اس سے پہلے جو تھا دنیا کے اندر کفر و شرک کا جو ہے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، دفن کر دیا کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ سوچتے تھے میری شان گھٹ جائے گی۔ لیکن قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عرب کے اندر مکہ شہر میں پیدا ہوئے تو آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے کہا، جو ان کے اوپر ایمان لائے، جنہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان سے کہا کہ کبھی بیٹی کو دفن نہیں کرنا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور وہ ایسی رحمت ہے کہ جو کوئی بھی ایک بیٹی کو پال پوس کر کے بڑا کرے، اس کو تعلیم دے کر کے اپنے گھر سے رخصت کرے، یعنی اس کی شادی بیاہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں 2 حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں، سبحان اللہ۔ تو آپ سمجھیے کہ اگر آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کا حج قبول نہیں ہو، لیکن اگر آپ نے بیٹی کی پرورش کی اچھے سے تو آپ کو 2 حج ایسا ملے گا جس میں کوئی بھی کسی بھی خطا نہیں۔ اور ایک حج کرنے والے کا عالم یہ ہے کہ ایسے گناہوں سے اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے، ایک حج کرنے والے کو، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے نامہ اعمال میں، اسی طرح سے ایک حج کرنے والے کے ذمے سے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کتنا اہم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ بیٹی کو پڑھانا ہے، بیٹی کو بچانا ہے۔ سب سے پہلے 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا۔ آج بھی ہم مسلمانوں کے گھروں میں بیٹیوں کی بڑی قدردانی ہوتی ہے، بڑے عزت کے ساتھ، بڑے پردے میں، بڑے سلیقے کے ساتھ ہم بیٹیوں کو رکھتے ہیں، تاکہ ہر کسی کی نظر ہماری بیٹیوں کے اوپر غلط نگاہ نہ پڑے، اور بیٹیاں غلط نگاہ سے محفوظ رہے، اور بیٹیاں ہماری غلط ایکٹیویٹیز سے بھی محفوظ رہے۔ دونوں باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ تو
اور بالخصوص آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ مدرسہ جو ہے خاص طور سے بیٹیوں کے اوپر زیادہ کام کرتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے ذریعے سے جو بچے اسکول میں پڑھ رہی ہیں وہ گمراہ نہ ہو, وہ دین سے نہ بھٹکے, بلکہ آپ کے بچے اگر 7ویں 8ویں کلاس میں ہیں اور یہاں پہ قرآن شریف پڑھتی ہے اور ساتھ ساتھ پڑھتے پڑھتے عالمہ کورس کر لیتی ہے, تو 6 سال کا عالمہ کورس ہے, جب تک 12ویں کرے گی جب تک عالمہ بھی بن جائے گی الحمدللہ. تو یہ چیزیں ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں انسان کبھی کوئی پہاڑ کو پوجا کرتا تھا, کوئی زمین کو, کوئی چاند کو, کوئی سورج کو, کوئی جو پتھر کی پوجا کرتا تھا. لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب کو پیغام دیا کہ ایک اللہ ہے, اسی کی پوجا کرنی ہے, اس کے لیے عبادت کرنی ہے, اسی کو سجدہ کرنا ہے. نہ کسی کو پیر کو سجدہ کرنا ہے, نہ مزارات کو سجدہ کرنا ہے, نہ پیڑ کو, نہ پودوں کو, نہ چاند کو, نہ سورج کو, کسی کو نہیں, الا اللہ, صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے کے بعد اللہ نے ہمیں کیا کیا دولتیں دی, اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی, لیکن خاص جو نعمتیں ہیں, جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ نعمتیں, جس کو ہر آدمی, ہر مومن اپنے لیے جو ہے جنت کا سامان سمجھتا ہے, جیسے قرآن شریف کس کے صدقے میں ملا. ہمارے آقا جب آئے, ہمارے آقا کو اللہ نے قرآن دیا اور ہمارے آقا نے ہمیں قرآن عطا فرما دیا. زکوٰۃ جس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے, زکوٰۃ کا کانسیپٹ دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ کوئی امیر آدمی ہے تو اس کے پاس اگر بہت دولت ہے, اپنی ضروریات کے علاوہ فالتو دولت ہے, تو اس میں سے 2.5% نکال کے غریبوں کو دے دے, تاکہ سماج کے اندر بیلنس بنا رہے. یہ نہیں کہ کوئی بہت امیر ہو جائے, وہ کوئی کھانے کے لیے ترس جائے. اس لیے زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پھر اس کے بعد جو ہے نماز دی, اور نماز کے بارے میں فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, کہ نماز مومنین کی معراج ہے. یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے, اللہ سے باتیں کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آگے آئیے تو نماز ہو گیا, زکوٰۃ ہو گیا, حج ہے. حج کی دولت کے بارے میں میں نے بتا دیا. جو انسان ایک بار حج کر لیتا ہے وہ تمام گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کل بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا, ویسا ہی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد نماز. اب ایک آگے روزہ. یہ دولت کس کے صدقے میں ملی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں روزہ کی دولت ملی. روزہ کیا ہے؟ روزہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہم لوگ جو سال بھر کھانا کھاتے ہیں اور 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں, اس میں ہمارے پیٹ کی, ہمارے جسم کی جتنی گندگی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے اور انسان تندرست ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو بلا تاخیر و تمثیل یہ اسی لیے کیونکہ وہ تمام کائنات میں آج پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز موجود ہیں, اس لیے پوری دنیا کے اندر ہمارے نبی کا میلاد منایا جاتا ہے. اور جس نے تمام دنیا کو کفر و شرک سے بچا کر کے, گناہوں سے بچا کر کے, برائی سے بچا کر کے اچھی نیک راہ پہ لے کر کے آئے, نیک راہ بتائی ہے, اس پیغمبر کا میلاد کیوں نہ منائیں, اس پیغمبر کا احسان کیوں نہ مانیں. اس لیے جب ان کی ولادت کا دن ہے 12 ربیع الاول شریف, تو اس دن ہم لوگ جشن مناتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, اور خوشی کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, ان کی سیرت پر بیان سکھاتے ہیں, اور اس کے بعد انہیں انعام سے نوازتے ہیں. بچوں کے سب طرح کی خوشی ہوتی ہے, کوئی لنگر کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. تو چھوٹا سا پروگرام یہاں پہ بھی اپنے نبی کی محبت میں یہاں پہ سجایا گیا انشاءاللہ. اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک بچے آئیں گے اور ان کی جو ہے تفصیلات لکھی جائے گی انشاءاللہ. ہو گیا؟ تیاری ہو گئی؟ شروع کروائیں. بچہ کمپٹیشن میں آنا چاہتا ہے, نازش ہے, نازش کو میں دعوت دوں گا کہ وہ قرأت کرنے کے لیے تشریف لائیں. یہ کمپٹیشن نہیں ہے, صرف قرأت ہے, ٹھیک ہے. قرأت والے کا کوئی, ان کے 2-3 بچے ہوتے تو کمپٹیشن ہو جاتا, لیکن کمپٹیشن ہے ہی نہیں. کوئی ہے کمپٹیشن کرنے کے لیے؟ نازش, چلیں نازش تلاوت کر دیجیے, محفل کا آغاز کریں. آئیے.